اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ آج 22 جمادی الثانی ہے اور تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ پوری دنیا میں اور بالخصوص پورے پاکستان میں آپ کا یوم بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور ایمانی ولولے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہر سال پہلے سے زیادہ اس کے اندر علماء کا، عوام کا جوش و خروش نظر آتا ہے۔ جہاں مختلف مساجد میں پروگرام ہو رہے کیے گئے اور مختلف ریلیاں نکالی گئی، ان میں ایک بڑی منفرد ریلی جو پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ان کے جو پیر مکی دربار شریف ہے لاہور میں، وہاں سے وہ ریلی نکالی گئی ٹمبر مارکیٹ، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر داتا صاحب آ کر وہ ختم ہوئی۔ ویسے ریلی تو ہر جگہ پہ نکالی جاتی ہے اور لوگ نکالتے ہیں، لیکن اس ریلی کی ایک منفرد بات جو ہے وہ یہ تھی کہ علماء کرام کے لیے بالخصوص سواریوں کا انتظام کیا گیا، اور وہ سواریاں بھی گھوڑے تھے۔ یعنی ایک باقی ریلیوں سے اس کی انفرادیت یہ بھی تھی کہ علماء کرام کے لیے اعزاز، اور پھر وہ بھی گھوڑے کے اوپر اس کو بٹھایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی منفرد ریلی تھی اور بڑی کامیاب ریلی یہ ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان سنی تحریک لاہور کے صدر جناب حضرت علامہ مولانا شریف الدین قذافی صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج ظاہر ہے ایک مصروف دن آپ نے گزارا، اور سارا دن مصروفیت میں گزارنے کے بعد آج ہمارے پاس آپ تشریف لائے، ٹائم دیا آپ نے۔ کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر ماشاءاللہ ہے، آپ کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان سنی تحریک جو ہے وہ بڑے عروج پہ اس وقت جا رہی ہے، جی۔ اور پورے پاکستان میں، پورے ملک میں انہوں نے یہ عشرہ اور بالخصوص یہ پورا مہینہ جو ہے مختلف پروگرام ہوتے رہے، ریلیاں نکالی جاتی رہی، اور آج کی جو ریلی ہے اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے ہی سب سے منفرد ریلی تھی۔ تو اس والے سے بھی آپ سے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے دن، چونکہ آج 22 جمادی الثانی ہے اور تاجدار صداقت جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال تھا، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار صداقت ریلی کا اہتمام پاکستان سنی تحریک لاہور کے زیر اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ ریلی نکالنے کے مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور دنیا جانتی ہے کہ سوشل میڈیا پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں بہت زیادہ گستاخانہ مواد جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا۔ بہت زیادہ لوگ ہیں جو سر عام جن کے ویڈیوز کلپ موجود ہیں، ان کے بیانات، ان کے بحث بحث موجود ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر۔ یہ سرکار کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جو ہے وہ بولتے ہیں، اور مختلف ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور مقام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اجماع امت ہے کہ سب سے اونچا جو مقام ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ جی۔ قرآن پاک کا ایک حوالہ میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں حوالہ پیش کروں کہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اور اس آخری آیت کا جو پہلا حصہ ہے محمد رسول اللہ جی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا جی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب اس آیت کے اندر رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بطور اپنے ان کے نام کے ساتھ مخاطب فرمایا، جی۔ بائی نیم مخاطب کیا، اور معہو سے مراد پوری دنیا کے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی ترجمہ اس کا کیا ہے، یہی تفسیر اس کی لکھی ہے کہ معہو سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ جی۔
اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر بن خطاب ہے، اچھا، رحماء بینہم اس سے مراد حضرت عثمان ذو النورین ہے، کیا بات ہے، سبحان تراہم رکعا سجدا اس سے مراد مولا علی حیدر کرار ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب علامہ صاحب مفتی صاحب اس کے اوپر ہم جتنی چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر فرمایا، جی، ان کے ساتھ پھر حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کیا، پھر حضرت عثمان ذو النورین کا ذکر کیا، پھر حضرت مولا علی حیدر کرار کا ذکر کیا۔ یہ ایک ترتیب ہے، جی، اور یہ اجماع امت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اجماع امت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کے اوپر اتفاق ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، علماء، موجودہ دور کے جو علماء ہیں، کسی کو اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں، مولا علی حیدر جی، کرار۔ یہ ایک ترتیب ہے، اسی ترتیب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ عشرہ مبشرہ دیکھ لیں، 10 وہ صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، جی، ان میں بھی سب سے پہلا نام جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ جی، جی، اس کے بعد پھر یہی ترتیب آگے چلی ہے، اور 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، جی، تو سنگ بنیاد تو حضور نے رکھا، اور اس کے بعد جو پتھر لا کر رکھا، چونکہ اینٹیں تو اس دور میں نہیں تھی، پتھروں سے تعمیر ہوتی تھی عمارتیں، بلڈنگیں، مساجد، جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے لا کر پتھر رکھا، پھر حضرت عمر بن خطاب نے ان کے پتھر کے ساتھ لا کر پتھر رکھا، اچھا، اور پھر حضرت عثمان ذو النورین نے حضرت عمر بن خطاب کے پتھر کے ساتھ پتھر رکھا۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب صحابہ کرام کو قریب بلایا اور بلا کر فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، یہ جو ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ترتیب جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے پتھر رکھا، میرے بعد ابو بکر نے رکھا، عمر نے، عثمان نے رکھا، تو یہ ترتیب بائی چانس نہیں ہے، میرے بعد خلافت کی ترتیب بھی یہی ہوگی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو اس طرح بے شمار واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ذکر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ ماشاء اور پھر دیکھیں کہ میں اس کے اوپر صرف 2 منٹ ہیں، جی، 2-3 منٹ، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام انبیاء کرام کے صحابہ ہوئے ہیں، جی، جو ان کو صحابی نہیں کہا جاتا تھا، حواری کہا جاتا تھا، مختلف ادوار میں مختلف نام ان کو دیے جاتے تھے۔ جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور وہ ایمان پر قائم رہے تو وہ حضور کے صحابی ہیں۔ جی، تو جتنے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ان سب کے صحابہ کرام میں سب سے جو بلند مقام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہے، بے شک، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی کم و بیش تعداد 1,24,000 یا 1,25,000 ہے، یعنی 1.25 لاکھ ہے۔ جی، ان تمام صحابہ کرام میں دیکھیں سب سے پہلا جو نمبر ہے صحابیت کے درجے میں سب سے پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ جی، یہ تو مسلمانوں کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ صحیح، اور پھر یہ سارے صحابہ کرام بطور صحابی تو یہ سب برابر ہیں، ان کے برابر تو دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، جی، جی، لیکن صحابہ کرام آپس میں درجہ بدرجہ ہیں۔ تمام صحابہ کرام عظمت و شان والے ہیں، اور تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، بے شک۔ تو صحابہ کرام میں پھر آپ دیکھیں 1400 وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان میں بھی سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت کرنے میں بھی 1400 میں بھی سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اس کے بعد اس سے نیچے آ جائیں تو اصحاب بدر کی تعداد 313 ہے، تو 313 صحابہ کرام میں بھی سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اس سے بھی نیچے آ جائیں تو شیب ابی طالب والے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے قید تنہائی کاٹی ہے، وہ 40 صحابہ کرام تھے اور اہل بیت تھے،
حضور کی بیٹیاں بھی تھیں اس میں. تو ان 40 صحابہ کرام میں بھی سب سے پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے نیچے آ جائیں تو پھر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں. تو عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. جی جی. اور ان 10 سے نیچے آ جائیں تو پھر خلفائے راشدین ہیں. ہوں. 4 صحابہ، 4 خاص حضور کے جن کو 4 یار کہا جاتا ہے، ان میں بھی سب سے پہلا جو نام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. ہر لحاظ سے کہیں بھی جائیں، اس سے بھی نیچے آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ آسمانوں کے وزیر کون سے ہیں، زمین کے وزیر کون سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں کے جو وزیر ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور جو زمین کے وزیر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت عمر بن خطاب ہیں. سبحان اللہ. تو ان میں بھی، ان 2 میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو شان ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان. ماشاءاللہ پاکستان سنی تحریک کے جو سربراہ ہیں علامہ شاداب رضا قادری صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور بالخصوص پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی. اور آج کی جو ریلی آپ کی سربراہی میں، آپ کی سرپرستی میں جو ریلی نکلی، اس کے اندر کس کا ماشاءاللہ تمام علماء کرام آپ کے ساتھ تھے. اور ایک انفرادیت اس کی تو یہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ بڑی عزت افزائی کی ہے علماء کرام کی. تو اس میں بالخصوص آج کی ریلی میں کن کن علماء کرام نے جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیا اور کن کا جو ہے وہ اعلیٰ کردار ہے، اور آپ کا اس حوالے سے کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں لاہور میں؟ یہ ساری سوال چونکہ ایک ہی میں آ جائیں گے. تو یہ مفتی صاحب، یہ آج کی جو ریلی پاکستان سنی تحریک کی جو صوبائی مرکز ہے پیر مکی، یہاں سے ریلی شروع ہوئی تھی اور ٹمبر مارکیٹ یو ٹرن سے واپس داتا دربار میں آ کر اختتام پذیر ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اس میں جو مین کردار ہے نا وہ ہے سردار محمد طاہر ڈوگر صاحب کا. اچھا. یہ ایک زبردست نوجوان ہے، ہمارے نوجوان ہیں. یہ ایک دنیا دار، یونیورسٹی پڑھے لکھے ہیں، یہ کوئی عالم نہیں ہے لیکن پکے سچے عاشق رسول ہیں. اچھا. جو نوجوان نسل ہے نا ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. ماشاءاللہ. تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں چونکہ یہ کام کے لوگ ہیں. جی جی. یہ دن رات ایک کر کے، محنت کر کے، مسلک اہل سنت کے لیے، مساجد اہل سنت کے لیے، اہل سنت کے مراکز کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اور ناموس رسالت کے لیے، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے لیے، ناموس اولیاء کے لیے، مساجد کے لیے، یہ جو سردار محمد طاہر ڈوگر صاحب ان کا مین اور مرکزی کردار ہے. آج کی ریلی کی کامیابی میں بھی یہ سردار طاہر ڈوگر صاحب کا کردار ہے. یہ مجھ سے جماعت میں سینئر ہے. اچھا. یہ وسطی پنجاب کے پاکستان سنی تحریک کے صدر ہیں، اور جو میرے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ضلع لاہور کی صدر کی ذمہ داری ہے. تو اس میں جو آپ نے سوال کیا کہ کون کون علماء کرام، اس میں خلاف توقع، جی، چونکہ مجھے 33-34 سال ہو گئے جماعت کے اندر، یہ خلاف توقع، خلاف معمول ایسی شخصیات ہماری آج کی ریلی میں شامل ہوئی ہیں، شریک ہوئی ہیں، اور جن کے اوپر میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی لوگ اس میں تنظیم المدارس کے لوگ تھے. میں نام نہیں لوں گا چونکہ سرکاری بھی تھے، اس میں اوقاف کے بھی لوگ تھے، تو وہ مناسب نہیں ہے ان کا نام لینا. جی جی. تو تنظیم المدارس کے بالخصوص جو صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کو ہم نے دعوت پیش کی. تو انہوں نے بڑے خاص طور پر، وہ تو یہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے معذرت کر لی تھی پہلے، لیکن انہوں نے اپنے اساتذہ کرام جامعہ کا جو عملہ تھا ان کو اس ریلی کے اندر بھیجا. تنظیم المدارس کے لوگ اس میں آئے، جامعہ نعیمیہ کے لوگ اس میں آئے، بڑے جید نام ہیں وہ اس میں شامل ہوئے. جامعہ رسولیہ شرعیہ کے صاحبزادہ صاحب یہاں پر ہمارے ٹون صدور ہیں، ان کی بھی بڑی محنت ہے. ان کے نیچے پھر یوسی جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی کردار ہے. اس کی کامیابی کے پیچھے ان لوگوں کو بھی کردار ہے کہ جو لوگ مالی طور پر جو ہمارے ساتھ چلے ہیں، جن کے تعاون سے تقریباً کوئی 4-5 لاکھ روپیہ اس کے پر لگا. اچھا. تو یہ لوگوں کے تعاون سے ہمارے عام نچلی سطح سے کارکن جو سب مخلص ہیں، سب محنتی ہیں. ظاہر ہے اس آپ کی جو تنظیم ہے، جو جماعت ہے، اس میں کوئی یہ تو ہے نہیں ہے کہ کوئی عہدہ ملے گا تو آپ کو تنخواہ بھی ملے گی یا پیسے بھی ملے گا. تو جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. اخلاص کے ساتھ. سنی تحریک علماء بورڈ ہے، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن ہے، خواتین کا کردار ہے اس میں.
नामूस रसालत के मुजाहिदीन का किरदार है, इसमें सब ने मिल के कोशिश की है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमने ये कल एक मुतालबा किया था हुकूमत वक्त से अच्छा। कि ये जो 22 जमादी सानी है योम शहादत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस तारीख को पाकिस्तान में सरकारी छुट्टी होनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल तो होनी उम्मीद चाहिए। है हम हर साल मुतालबा करते हैं, कभी इंशाअल्लाह मानी जाएगी बात। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दीगर मुख्तलिफ मदारस के असातिज़ा किराम आए जी, हैं, जी। मुख्तलिफ गद्दियों के गद्दी नशीन, मुख्तलिफ पीरान उज़ाम आए हैं, बड़े बड़े नामवर जो मुकर्रर हैं जिनका नाम है पूरे मुल्क के अंदर, वो लोग आए हैं। तो इन सब लोगों के तावन से ये रैली कामयाब हुई। तो इसमें हमने घोड़ों का बंदोबस्त किया हुआ था। माशाअल्लाह। वैसे हम पहले मशवरा कर रहे थे कि अगर चूँकि उलमाए कराम का ये तजर्बा नहीं है जी, जी। लोग घोड़े के ऊपर सवारी करें, तो मैंने कहा जी घोड़े हमारे हाजिर हैं उलमाए कराम के लिए, जी। कोई भी जो उलमा हमारे इस घोड़े के ऊपर बैठना चाहे तो ये घोड़े उलमा के लिए ही है। क्या बात है, वाह! तो कुछ उलमा बैठे थे, कुछ फिर बैठे तो उतर गए थे, अच्छा। तो कुछ के लिए बग्गियों का बंदोबस्त किया गया था, लैंड क्रूजर थी, गाड़ियाँ थी, कारें थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बहुत तारीखी रैली हुई है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ी यकीन जाने कि बड़ा मज़ा आया रैली में। मैं तो शामिल नहीं हो सका, लेकिन जो है वो बाद में जब मैंने उसकी वो कवरेज देखी और सारी चीज़ें देखी तो माशाअल्लाह एक बड़ी इन्फरादियत थी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक माशाअल्लाह इतने अरसे से काम कर रही है और आपकी भी उसके अंदर ज़िम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सलामत रखे और बिलखसूस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और जितनी भी तंजीमात अहले सुन्नत हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला जो जिस तरीके से अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, सब अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बिलखसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज सारा दिन मसरूफ़ियात में आपका गुज़रा और थकावट के बावजूद आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का एक दफ़ा पहले हमने क़िबला से इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू जो है ना हमारे पेज के ऊपर, ये फेसबुक पेज के ऊपर भी और यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर भी मौजूद है। आप पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तफसील के साथ अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है क्या, तो उस वाले से क़िबला का इंटरव्यू मौजूद है, आप ज़रूर वो भी आप देखें और उससे भी आपको इंशाअल्लाह बहुत कुछ हासिल होगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी नए टॉपिक के साथ उलमाए किराम के साथ मुलाकात होती रहती है। तो इसी के ऊपर मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।